أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ عذاب الہی سے بچنے کے طریقے بیان ہو رہے تھے۔ شکر پر گفتگو ہو چکی۔ آج دوسرا طریقہ کہ اگر ہم ایمان کی حقیقت کو پا لیں تو اس وقت ہم عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ اب ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ جب انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اور دل سے اس کا اقرار کر لیتا ہے، اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے دائرے میں تو وہ داخل ہو گیا، لیکن اس کا ایمان اس وقت بنے گا، اس کا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہ جو مطالبات ہیں ہم سے اس پر عمل کرے گا تو اس وقت اس کا ایمان کامل ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، صرف یہ نہیں فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، بلکہ آگے ایک شرط لگائی وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ بھی کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ انسان کامیاب ہے۔ اب صرف ایمان لانا کامیابی نہیں بلکہ ایمان کو اپنی عملی زندگی میں لانے پر کامیابی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود نہیں ہیں، اب ہم نے فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کرنا ہے۔ مثال کے طور اختلاف ضروری نہیں کہ صرف جھگڑے کا اختلاف ہو، بلکہ اختلاف کسی بھی مسئلے میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہی عالم الغیب ہے یا کوئی اور عالم الغیب ہے، تو اب اس مسئلے کو ہم نے قرآن سے تلاش کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرما دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اب اس بات کا، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان بنے گا قرآن سے، اور ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم اپنی ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم قرآن کی تعلیمات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے، اس وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو موضوع شروع کیا تھا کہ عذاب الہی سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلی ہے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر ہم ایمان کی حقیقت کو پہچان لیں، اور ایمان کی حقیقت اس وقت سمجھ آئے گی، ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب